الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ بات ہوگی وہ ہے شرک۔ یہ جو لوگ شرک میں ملوث ہیں، شرک کر رہے ہیں لا علم کی بنا پہ، جہالت کی بنا پہ، اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور لوگ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہوتا، قبر پرستی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو موضوع یہی ہے، اسلام میں قبر پرستی کا تصور کیا ہے، اور جو قبروں کی پوجا ہے، اسلام اور قبروں کی پوجا، اس طرح کے موضوع کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کو سمجھا جائے۔ اس موضوع کو صحیح رخ کو جاننے کے لیے چند باتیں کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اصل جو یہ موضوع ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بغیر کچھ چند پوائنٹ ہیں، ان کو آپ اگر نہیں سمجھتے تو آپ اس موضوع کو سمجھ نہیں سکتے، اور چند پوائنٹ کو ہم اصل بات کو نہیں سمجھ سکتے اگر یہ چند پوائنٹ آپ اصل نہ سمجھیں۔ بہت سارے شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے، وہ خود ختم ہو جائیں گے اگر آپ چند چیزیں آپ سمجھ سکیں۔ شاید آپ نے یہ چیزیں پہلے کہیں نہ سنی ہوئیں، اس لیے آپ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھیں۔ آپ غور سے سنیں گے تو ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آئے گی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے شرک کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی باتیں کیا ہیں، شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے، کیا چیزیں عبادت کہلاتی ہیں، اور مشرکین مکہ اور جو نبی کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا شرک کیا تھا، پھر آج کے شرک کی بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان عقیدوں کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ مشرکین مکہ کو شرک کافر کیوں کہا گیا، مشرک کیوں کیا کہا گیا، ان کا شرک کیا تھا، اور آج کے مسلمانوں کا شرک میں کیا فرق ہے اور ان کے شرک میں کیا فرق ہے، یہ سمجھا جائے۔ آج کے مشرکین مکہ کا اگر آپ شرک سمجھ لیں تو آج کے مسلمانوں کا شرک بھی آپ کو سیم ہی لگے گا، صرف نام بدلے ہیں، طریقے بدلے ہیں، تھوڑے سے نام بدلے ہیں، باقی طریقہ سارا وہی ہے، صرف جگہ اور نام بدلے ہیں، باقی چیزیں وہ اگر پتھر کو بناتے تھے انہوں نے قبروں کو بنایا ہے، سیم ہی عقیدہ ہے دونوں کا۔ ان سے مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا، کافر کیوں کہا گیا، ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں، ان کے مال و دولت کو اسلام نے حلال کیوں کیا گیا، اور ان کو قتل کیوں کیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈی باندی کیوں بنایا گیا، اور ان کی جائیداد کو اسلام نے مالک نعمت کیوں شمار کیا گیا، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بات ہے کہ کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اصل دیکھیں تو شرک کی شروعات ہی مسلمانوں نے کی ہے، نیک لوگوں کے نام پہ۔ نیک لوگ جو ہوتے تھے ان کو اپنا ان کے نام پہ، ان کے وسیلے کے نام پہ، کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہماری باتیں اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، وسیلہ کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو خاص نوازا ہے، یہ ہمیں بھی کچھ دیتے ہیں، مالک ان کا اللہ ہی ہے، یہ سب ان کے عقیدے تھے، نیک لوگ کے نام پہ نا وہ شرک کرتے تھے۔ تو اب یہ بات کہ کیا موجودہ دور میں مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، مسلمان میں مشرک ہو سکتا ہے، اس کی ہی وضاحت ہم آگے دیکھیں گے، اس شبے سے انشاءاللہ ہم پردہ اٹھائیں گے۔ پچھلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا شرک کیا ہے، اور وہ کیا عمل کرتے تھے جن کو اللہ نے مشرک قرار دیا، اور کیا وہ مورتیوں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیا کس چیز کی وہ پوجا کرتے تھے جس کو اللہ نے شرک قرار دیا گیا، ان کی باتوں کو قرآن کریم کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے ایسے عمل کیے ہیں کہ جن کو مشرک قرار دے دیا گیا۔ دیکھیں وہ چیزوں کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے اعمال بھی کرتے تھے، کیا وہ کام کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا، یعنی کہ وہ کن چیزوں کی، یعنی کہ کن چیزوں کے ساتھ وہ کون سے عمل کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو عبادت قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ کام کرنے سے، یہ عمل کرنے سے عبادت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔
تو اس لیے شرک کے بارے میں ہم مزید دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اگلے جو پارٹ ہے اس میں ہم رکھیں گے، شرک کی تھوڑی سی تفسیر رکھیں گے انشاءاللہ، سبھی بھائی اس کو سنیں۔ اور اگر ہم شرک کے بارے میں، شرک کس کو کہتے ہیں، اگر ہم علم رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں، مرادیں پوری کر رہے ہیں، پیر پرستی جو یہ چل رہی ہے، قبر پرستی، اس میں کیا چیزیں آئیں گی، کیا کام ہے جو کرنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے، لیکن کون سی ایسی وہ سوچ ہے، کون سی ایسی نیت ہے، کون سا ایسا ان کا اعمال ہے تو جو کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے شرک ہی قرار دیا ہے۔ تو علم ہوگا تو ہم بچیں گے، اگر علم ہی نہیں ہے تو کیسے ہم بچیں گے اس سے؟ اس لیے سبھی بھائی اس کو سمجھیں اور سنیں۔